اسی چوک بیگم کوٹ کے اندر کھڑے ہو کر علامہ شہید نے یہ تلہی الفاظ کہے تھے، لوگوں نصیب اپنا اپنا، مسلک اپنا اپنا، تمہیں تمہارا مسلک مبارک ہو۔ کسی کے نصیبے میں چمٹا آیا، کسی کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں نوحہ آیا، کسی کے نصیبے میں مرثیہ آیا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے نصیب میں یا رب کا قرآن آیا یا کالی کملی والے کا فرمان آیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور تم آنا، چمٹے کو بجاتے ہوئے آنا، ابو بکر کو برا کہتے ہوئے آنا، عمر پر تبرہ کرتے ہوئے آنا، عثمان کو برا کہتے ہوئے آنا، اور ہم آئیں گے یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ اور بیگم کوٹ کے رہنے والوں، یہ محرم کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا۔ یکم تاریخ کو عمر فاروق نے جام شہادت کو نوش کیا، 10 محرم کو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرعون سے نجات کو حاصل کیا، اور 10 ہی کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے نور نظر، فاطمہ کے لخت جگر نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اور تم یہاں پر حب اہل بیت کی آڑ میں جب اکابر صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہو، ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، محرم میں جہاں حسنین کریمین حسن و حسین کی عظمت کے پھریرے کو لہرایا جائے گا، علی کی تلوار کا تذکرہ کیا جائے گا، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر کی صداقت کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا، فاروق کی عدالت کو بیان کیا جائے گا، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کیا جائے گا، معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا۔ اور تم حب اہل بیت میں بغض صحابہ کا اعلان کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے احمد ابن حنبل کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، ابن تیمیہ کے وارث ابھی زندہ ہیں، علامہ شہید کے فرزند ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمن کے بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شان صحابہ کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کن ہستیوں پر، کن شخصیات پر تبرہ کو کرتے ہو؟ وہ ابو بکر جس کے